السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب صدر باوقار، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور منزل کی طرف رواں دواں میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس بزم میں میرا روئے سخن ہے ملکی مسائل اور ان کا حل، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ حضرات، ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنت نشان کے نام سے مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے اور قسم قسم کے طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں، منموہن جھیلوں اور آبشاروں، بلکھاتی ہوئی ندیوں، نالوں، بلند و بالا پہاڑوں اور وسیع و عریض صحراؤں کا یہ دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، مدبروں کی تدبیریں، داناؤں کی دانائی اور عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام و نامراد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمع نظر دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیاوی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ حالانکہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دنیاوی اصول و ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و ضابطے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں وہ مذہبی تقدس حاصل ہوتا کہ آدمی ان پر اجر و ثواب سمجھ کر عمل کرے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا ہمیں دکھ و درد ہے، اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گوش حق طلب سے سنیں، دل صداقت شعار سے قبول کریں اور اپنے اقوال و افعال اور اپنی حرکات و سکنات کو انہی تعلیمات کا پابند بنا لیں، اور ان ہدایات و تعلیمات کو ملکی پیمانے پر جاری کرنے کی مقدور برسائی کریں۔ وطن کا درد رکھنے والے غیور مسلمانوں، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب و فرقہ پرستی کا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہروں، بستیوں اور آبادیوں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ انسان عقل و خرد کھو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ حیوانیت اور درندگیت جنم لے لیتی ہے، شیطانت رقص کرتی ہے، آدمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ فرقہ پرستی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو گالیاں دیتا ہے، اس کے مذہبی مقامات و مراسم کی توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، مذمت کرتا ہے، جس کی شریعت محمدی اجازت نہیں دیتی۔ فرمان رسول ہے، لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قاتل عصبیت ولیس منا من مات علی عصبیت۔ وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑ دو، انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اباہمیت مسلمانوں،
ہمارے ملک کا اہم مسئلہ ظلم و بربریت بھی ہے. طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ستاتی ہے، انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہے. لیکن تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم خواہ کوئی بھی کرے، کسی بھی حال میں کرے، ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه، اسے ظلم سے روک دو، یہی تمہاری اس کے ساتھ مدد ہے. آج ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہے. مانا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک برابر ترقی کر رہا ہے، مگر اخلاقی پستی و زوال ملک کا مقدر بن چکا ہے. ان حالات میں ہمیں اخلاق و کردار و کیریکٹر کی دولت وہی سے ملے گی جس کی زندگی اخلاق و کردار کا سب سے اعلیٰ و عرفہ نمونہ تھی، جس نے اپنی آمد کا مقصد ہی یہ بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ حسن اخلاق ہے. جس نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بتایا. جس نے حیا و شرم کو ایمان کا شعبہ قرار دیا. اس کا مختصر یہ کہ ملک کے مسائل کو گنتے جائیں، حساب لگاتے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے گا جس کا حل تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ موجود ہو. بلکہ میں تو بڑھ کر ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہتا ہوں جس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ملکی مسائل تو معمولی بات ہے. تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا کا حل موجود ہے. اس پر تاریخ شاہد ہے کہ دنیا نے جب اپنے غموں کا مداوا تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا، جب اپنی مشکلات کا حل ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کیا، وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی. اور آج بھی ہمارے ملک سمیت ساری دنیا کو اپنے مسائل کے لیے انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.